تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام آتے ہی تلوار، گھوڑا، گرد و غبار اور فتح کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، لیکن آج کا واقعہ نہ تلوار کا ہے، نہ دشمن کا، نہ فتح کا۔ یہ واقعہ ہے ایک عام سپاہی کے الفاظ اور ایک عظیم کمانڈر کی خاموشی کا۔ یہ واقعہ شام کے محاذ کا ہے، جب مسلمان فوج رومی سرحدوں کے قریب موجود تھی۔ حضرت خالد اس وقت صرف فاتح نہیں تھے، بلکہ فوج کا نظم و ضبط ان کی مثال دیا جاتا تھا۔ ہر حکم وقت پر، ہر صف منظم، ہر سپاہی پرعزم، لیکن جنگ کا میدان ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں چلتا۔ ایک دن دشمن کی طرف سے اچانک حملہ ہوا۔ حضرت خالد نے فوج کو پیچھے ہٹنے اور نئی صف بندی کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ حکمت پر مبنی تھا، مگر ہر سپاہی اس حکمت کو فوراً نہیں سمجھ سکتا۔ جنگ کے بعد جب فوج خیموں میں لوٹی، ایک نوجوان سپاہی غصے اور تھکن میں حضرت خالد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کوئی قبیلے کا سردار نہیں تھا، نہ قبیلے کا رئیس، نہ مشہور نام، صرف ایک عام سپاہی۔ اس نے کہا، اے خالد، آج آپ نے ہمیں دیر سے حکم دیا، ہم پیچھے رہ گئے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ یہ جملہ بظاہر ایک شکایت تھا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم کمانڈر کے سامنے سخت لہجہ تھا۔ فوج کے کئی لوگ ساکت ہو گئے۔ کوئی اور ہوتا تو سزا دیتا، خاموش کرا دیتا یا اپنی عظمت جتاتا، مگر حضرت خالد بن ولید نے وہ کیا جو تاریخ میں کم ملتا ہے۔ انہوں نے آواز بلند نہیں کی، آنکھوں میں غصہ نہیں لایا، اپنی فتوحات نہیں گنوائی، بلکہ سر جھکا لیا اور کہا، ہو سکتا ہے میں نے وقت کا صحیح اندازہ نہ لگایا ہو۔ یہ سن کر وہ نوجوان سپاہی لرز گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ اس نے فوراً کہا، اے خالد، میرا مقصد گستاخی نہیں تھا۔ حضرت خالد نے جواب دیا، اگر تم حق سمجھ کر بولے ہو تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ حضرت خالد نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے کہا، اگر ایک عام سپاہی مجھے ٹوک سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے میری قیادت ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جو کمانڈر تنقید سننا چھوڑ دے وہ دراصل عدل کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج صرف حکم نہیں مانتی تھی، بلکہ دل سے ساتھ دیتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، عظمت آواز بلند کرنے میں نہیں، طاقت خوف میں نہیں، قیادت غرور میں نہیں، بلکہ عظمت خود کو جھکا لینے میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید، جن کے جسم پر درجنوں زخم تھے، انہوں نے اس دن سب سے بڑا زخم اپنے نفس پر لگایا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف فاتح نہیں بلکہ قابل تقلید رہنما بھی ہیں۔ تلوار سب کو کاٹ سکتی ہے، مگر نفس کو کاٹنا صرف اللہ کے بندے ہی جانتے ہیں۔